اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت روزہ رکھنے کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے، یعنی یکدم ایک ماہ کے روزے فرض نہیں کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہیں تھے۔ پھر سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا۔ سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالتے ہیں۔ عربوں کے ہاں صوم یا صیام کے لفظ کا مفہوم کیا ہے اور اس سے وہ کیا مراد لیتے تھے، اسے ہم ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ اہل عرب خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اپنے گھوڑوں کو رکھواتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر عربوں کا پیشہ غارت گری اور لوٹ مار تھا۔ پھر مختلف قبائل کے مابین وقفے سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور ان کاموں کے لیے گھوڑا نہایت موزوں جانور تھا کہ اس پر بیٹھ کر تیزی سے جائیں، لوٹ مار کریں اور تیزی سے واپس آ جائیں۔ چنانچہ وہ تربیت کے لیے ان گھوڑوں سے یہ مشقت کرواتے تھے، ان کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے اور ان کے منہ پر توبڑا چڑھا دیتے تھے، یعنی وہ ایک کپڑا سا ہوتا تھا جو ان کے منہ پہ چڑھا دیتے تھے جس سے پھر یہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے۔ تو اس عمل کو وہ صوم کہتے تھے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کیا جاتا تھا اسے وہ صائم کہتے تھے، یعنی اس گھوڑے کے بارے میں کہتے کہ یہ روزے سے ہے۔ تو اس طرح وہ گھوڑوں کو بھوک پیاس جھیلنے کا عادی بناتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہم کے دوران گھوڑا کہیں بھوک پیاس برداشت نہ کر سکے اور دل ہار دے، اس طرح سوار کی جان شدید خطرے میں پڑ جائے گی اور اسے زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو گویا اہل عرب اپنے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھ کر جو مشقت کرواتے تھے، اس پر وہ صوم کے لفظ یعنی روزہ کا اطلاق کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جہاں یہود کے ہاں روزہ رکھنے کا رواج تھا، وہ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو شروع میں ہر مہینے ایام بیض کے 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس رکوع کی پہلی 2 آیات اسی کی توثیق ہیں۔ اگر ابتدا میں ہی پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے جاتے تو اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا، چنانچہ بہترین تدبیر کی گئی کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صیام صوم کا مصدر ہے جس کے شرعی معنی ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکے رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بچنا۔ یہ عبادت نفس کی طہارت اور تزکیہ کے لیے بہت اہم ہے، اس لیے اسے پہلے باری امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی صرف مسلمانوں پہ فرض نہیں کیے گئے روزے، اس سے پہلے والی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا اہم مقصد تقوی کا حصول ہے
اور انسان کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں تقویٰ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، مگر اس کے علاوہ اور وقت میں بھی روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسے نفلی روزے یا جامع 20 کے روزے یا اور دنوں کے روزے ہوتے ہیں۔ یعنی روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان میں اللہ کی کانشیسنس پیدا ہو جائے، انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو کانسٹنٹلی یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کہیں کچھ کھا نہ لوں، میں کہیں کچھ پی نہ لوں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے، حج اور زکوٰۃ کے دوران بھی کچھ سنوبری یعنی ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب انسان اکیلا بھی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جہاں پہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہے تو چلو میں کچھ کھا پی لوں۔ اس میں جو تقویٰ کا احساس ہے وہ مسلسل رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا پینا روکے رکھتا ہے، وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اسی لیے روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ روزہ واحد ایسی عبادت ہے، واحد ایسی نیکی اور خیر کا کام ہے کہ جس کا اجر اس قدر زیادہ ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، یعنی فرشتے بھی اس کا اجر نہیں لکھ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی قیامت کے دن سرپرائز کے طور پر اس کا اجر ملے گا۔ پھر اسپیشل ایک ریان کے نام سے جنت میں ایک دروازہ بھی بنا دیا گیا ہے کہ جو صرف روزے دار کے لیے ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا کہ اس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اہل عرب جنگ کے لیے گھوڑے کو تیار کرواتے تھے، تو ہم سب کو تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ روزے کی مشق اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ تم لوگ بھوک پہ کنٹرول کر سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو۔ تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، جہاں اسلام کی ترویج کے لیے نکلنا ہوگا، اور اس راستے میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی کے ساتھ رمضان کے روزے اور نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔